الحمد للہ وکفا وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا موحدین میں سے بھی کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ یعنی جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن گناہ گار ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور اسی طرح بہت سارے خطائیں کری ہیں، ہے تو مسلمان، پکے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص جہنم میں چلا گیا تو کیا موحدین میں سے بھی ایسا کوئی شخص جو موحد ہو پکا، تو کیا وہ جہنم میں باقی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہاں ایک شخص ہوگا اور وہ جہنم کی بالکل تہہ سے پکار رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو، یا حنان یا منان. تو جبرائیل امین کا گزر ہوگا وہاں سے. تو جبرائیل امین جب وہ آواز سنیں گے تو بڑا تعجب ہوگا ان کو، اور کہیں گے کہ عجیب آواز میں نے سنی جہنم سے. حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدہ، یہاں تک کہ اللہ رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے، ارفع رأسک یا جبرائیل، جبرائیل اپنا سر تو اٹھاؤ، کیا عجیب چیز دیکھی ہے. باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتے، پھر بھی پوچھیں گے کیا عجیب چیز دیکھی ہے. تو جبرائیل امین کہیں گے، یا اللہ، میں نے جہنم کی تہہ سے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی شخص آپ کو پکار رہا ہے، یا حنان یا منان، اور مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے کہ مالک سے کہو کہ میرے اس بندے کو نکال کر لیا ہے. جہنم کو جو داروغہ ہے، مالک جو فرشتہ ہے، اس سے کہو کہ میرے فلاں بندے کو نکال کر لیا ہے جو مجھے یا حنان و یا منان سے پکار رہا ہے. تو جبرائیل امین جہنم کے ایک دروازے پہ جا کر دستک دیں گے، مالک نکلے گا اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے فلاں بندے کو نکال کر لے آؤ جو یا حنان و یا منان کہہ کر مجھے پکار رہا ہے. یہ سن کر مالک جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور خوب تلاش کریں گے، لیکن وہ بندہ نہیں ملے گا. حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے زیادہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے بچے کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے، لیکن اس کے باوجود مالک کو نہیں ملے گا. اور مالک آ کر جبرائیل امین سے یہ کہے گا، جو فرشتہ ہے جہنم کا مالک، وہ آ کر کہے گا کہ جہنم کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آگ بہت زیادہ بھڑک چکی ہے اور میں پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. یعنی کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون سی چیز انسان ہے، میں فرق نہیں کر سکتا، آگ اتنی بھڑک چکی ہے. پھر جبرائیل امین یہ سن کر جائیں گے، حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدہ، پھر اللہ رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے، ارفع رأسک یا جبرائیل، جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ،
لِمَ لَمْ تَجِئُوا بِعَبْدِي، میرے بندے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو جبرائیل امین کہیں گے یا اللہ، مالک کہہ رہا ہے کہ آگ اتنی بھڑک چکی ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا، فرق نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا کر مالک سے کہہ دو کہ میرا بندہ جہنم کی فلاں تہہ میں، فلاں پردے کے پیچھے اور فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تو جبرائیل امین جب جا کر مالک کو کہیں گے تو مالک جہنم میں جا کر اس مقررہ جگہ پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ شخص پھٹکار زدہ، دھتکارا ہوا، پیشانی پیروں سے جکڑی ہوئی، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں تو مالک اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر کھینچے گا، کھینچتے سارے بچھو اور سانپ جھڑ جائیں گے، پھر دوبارہ کھینچے گا تو ساری بیڑیاں ہتکڑیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی، اور اس بندے کو لا کر نہر حیات میں غوطہ دے کر جبرائیل امین کے حوالے کر دیں گے۔ جبرائیل امین اس بندے کو پیشانی سے پکڑ کر اوپر روانہ ہوں گے، اللہ کے عرش کے سامنے روانہ ہو رہے ہوں گے تو فرشتوں کی ایک جماعت کا گزر ہوگا، وہ کہیں گے اف لہذا العبد، افسوس اس بندے پر، افسوس اس بندے پر۔ پھر جبرائیل امین جب اوپر روانہ ہوں گے حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدہ، پھر اللہ رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے ارفع رأسک یا جبرائیل، سر اٹھاؤ جبرائیل۔ پھر اس بندے سے مخاطب ہوں گے اور اس سے کہیں گے اے میرے بندے، الم اخلقک بخلق حسن، کیا میں تیرے کو بہترین صورت میں نہیں بنایا، خوبصورت شکل میں نہیں بنایا؟ کتنا حسین انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس سے تو بالکل جلا ککڑا ہوا، عجیب خراب سی بھیانک شکل، ظاہر جہنم سے آ رہا ہے، ایسی بھیانک شکل ہوگی کہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تیرے کو اتنی بہترین صورت میں، کیا میں نے تیرے پاس اپنے رسول اور پیغمبر نہیں بھیجے؟ کیا انہوں نے میری کتاب پڑھ کر تیرے کو نہیں سنایا؟ کیا انہوں نے تجھے نیک کام کا حکم نہیں دیا، برے کاموں سے منع نہیں کیا؟ وہ تمام باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں فلاں کام کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے اس اپنے اوپر ظلم کیا اور جس کی وجہ سے میں جہنم میں پڑا رہا، لیکن میں تجھ سے امید کا ناطا نہیں توڑا، میں نے تجھ سے امید لگائی رکھی اور پکارتا رہا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یہ پکارتا رہا میں، اور امید اور آس لگا کر رہا کہ تو سن لے گا کسی وقت۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ جا، میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ کے دو نام ہیں، یا حنان و یا منان، یہ اگر اپنی دعا میں شامل کر لیا جائے تو دعائیں اس سے قبول ہوتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے اوپر، ان دو ناموں کی فضیلت پر حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح اللہ اور کنز العباد اور کنز الاعمال نامی دو کتابیں لکھی ہیں۔ الکنز العظم، الکنز العظم
فتح اللہ اور الکنز العظم نامی 2 کتابیں لکھی ہیں جس میں پوری اس کی وضاحت کری. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی خاص فضیلت اور اپنے خاص رحم سے کرم سے ہم لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.